بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق پڑھ رہے تھے۔ اولاد کے بنیادی حقوق میں سے پہلا حق تحفظ حیات، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قتل اولاد کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی جب ایک صحابی عرض کرتے ہیں سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں شرک کرنا۔ اس کے بعد تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دینا کہ وہ ہمارے کھانے میں شریک ہوگی، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور تعلیمات الہی کی روشنی میں تحفظ حیات زندگی کی ضمانت دینا والدین کا بنیادی فرض ہے۔ تحفظ حیات کے بعد پرورش، خالی والدین کو جننا پیدا کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش کرنا یہ بھی والدین کا فرض ہے۔ جب والدین پرورش کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، اپنی کمائی میں لگے رہتے ہیں، گھر کی میٹ اور آیا وہ ان کی پرورش کرتی ہے، تو یہی اولاد بڑی ہو کر سب سے زیادہ والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ پرورش کس انداز میں کی جائے؟ عزیز طلبہ، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے جو پیدا ہوتے ہی والدین کا بنیادی فرض ہے کہ وہ بچوں کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کا بہترین اور اچھا نام رکھیں، کیونکہ یہ بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ لازم خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص جب ہم والدین کے درجے پر پہنچ جائیں تو اپنے بچوں کا جو نام ہے وہ انگریزی ٹائپ یا بابو بننے کی شکل میں رکھنے کی بجائے اسلامی نام کی طرف جائیں اور اس کے اثرات اور اس کے فوائد کو حاصل کریں۔ پرورش کرنے میں جو دوسرا بنیادی مرحلہ ہے وہ بچوں کی بنیادی ضروریات ہیں، جس میں بچوں کی خوراک، جس میں بچوں کا لباس، جس میں بچوں کی رہائش اور بچوں کے لیے علاج، معالجہ، صحت کی سہولتیں، حتی الوسع اپنے استطاعت کے مطابق اچھی سے اچھی یہ سہولتیں فراہم کرنا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ سورہ البقرہ دوسرا پارہ ارشاد باری تعالی ہے والوالدات، ماؤں کو چاہیے یرضعن اولادہن کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، مکمل 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے
جو دودھ پلانے کے لیے راضی ہو، ارادہ رکھتا ہو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اور والدین پر ہی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا رزقہن، ان کی خوراک کا خیال کریں، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے لباس کا خیال رکھیں، بالمعروف، حالات اور زمانے کے مطابق۔ عزیز طلبہ، یہاں ماؤں کو بنیادی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی کسی فیکٹری میں ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں، اور جتنے فوائد، جتنے اثرات اور جتنی طاقت اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے وہ دنیا کے کسی بھی دودھ میں نہیں رکھی، اور جتنی یہ بچوں کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتی ہے جس سے بچے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، یہ خاصہ صرف ماں کی دودھ میں ہی موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل کی نوجوان نسل اپنی فزیک اور فگر خراب ہونے کی صورت میں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، لیکن اگر یہ عمل وہ اپنے اولاد کا بنیادی حق سمجھ کر لیں تو اس سے بچے کی صحت، بچے کی قوت دماغ، بچے کی پرورش بہترین انداز میں ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ایک خفیہ پیغام، خفیہ اشارہ بھی موجود ہے والدین کے لیے کہ ایک بچے کے بعد، ایک بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال تک جب وہ دودھ پلانے کا ارادہ کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ بیبی کی تیاری میں تقریباً 3 سال زچہ اور بچہ کو وقفہ مل سکتا ہے۔ یہی وہ قرآن کے ذریعے اشارۃ النص ہے کہ منصوبہ بندی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اس طرح ماں اور بچے کی صحت دونوں ہی بہتر رہیں گی، جس کی آج نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں شور بچاتی ہیں کہ دونوں کی صحت کا خیال رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اور اشارہ کنایہ میں بچہ اور زچہ یعنی ماں اور بچے دونوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ وہ بچوں کی بہترین پرورش کریں۔ اب ذرا آقا علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان سنیے کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بچوں کی بہترین پرورش اور کفالت کی، اور یہ حدیث جامع ترمذی حدیث کی کتاب اس میں درج ہے، اور ان کے ساتھ شفقت اور پیار کا عمل بجا لایا، تو والدین کا یہ عمل ان کے لیے، ان کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ بن جائے گا، حائل ہو جائے گا، رکاوٹ بن جائے گی، جس سے والدین کو دوزخ سے نجات ملے گی۔ والدین اپنی دوزخ سے نجات کے لیے اگر اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ دیں تو یہ ان کی عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی میں آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اپنے 2 بچوں کی اور بالخصوص 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور بڑی شفقت اور پیار سے پالا اور ان کو بڑا کیا، جوان کیا، ان کی تربیت کی، تو کل بروز قیامت آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ملا کر اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ بہت بڑی فضیلت ہے والدین کے لیے اور اولاد کو بنیادی حق ملنے کی صورت میں۔ پھر آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جس کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات
جس نے بچوں کی پرورش، بچوں کے تحفظ حیات پر انتہائی تاکید کرتے ہوئے بہترین راہ ہدایت عطا فرمائے۔ نیکسٹ انشاءاللہ بچوں کے دیگر حقوق، محبت و شفقت، تعلیم و تربیت وغیرہ ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔